پچھلے 3-4 دن سے کرم جو ہے اور پارا چنار کا جو علاقہ جو بہت خوبصورت علاقہ ہے، جہاں پر لوگ جو ہے وہ تفریح کے لیے، چونکہ موسم بہت اچھا ہے، مری کی طرح کا علاقہ ہے اور لوگ وہاں جایا کرتے تھے، ایک پرامن جو ہے وہ علاقہ ہوتا تھا. 4 دن سے وہاں آگ لگی ہے، لیکن مجال ہے کہ جو یہ ستو پی کے جو سویا ہوا ہے وزیر اعلیٰ، جس کو صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 24 نومبر کو جا کر آگ کیسے لگوانی ہے وفاق کے اندر، میں نے کیسے سارے سرکاری ملازمین جو ہے وہ اکٹھے کر کے وہاں جا کر فساد کرنا ہے، اس کو صرف یہ فکر ہے. اور ابھی جو ہے کوئی بھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہے، وفاقی حکومت کہاں ہے، فوج کیوں نہیں جا رہی؟ او بھائی، وفاقی حکومت اور فوج تو جائے گی ان ایڈ آف سول گورنمنٹ. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے کہیں پر بھی کسی صوبائی حکومت کے حالات جو ہے اگر ان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، وہ بلاتے ہیں فوج کو اپنی مدد کے لیے، لیکن اس کے لیے صوبائی حکومت کا گراؤنڈ میں ہونا ضروری ہے. میرا سوال ہے، کہاں ہے علی امین گنڈا پور؟ 4 دن سے جو آگ لگی ہے، جو اب گلی محلے تک پہنچ گئی ہے، ہر گلی محلے کے اندر اس وقت پارا چنار میں آگ لگی ہے. وہاں پر لوگ جو ہے فرقہ وارانیت کی طرف جو ہے وہ ایک نئی لڑائی جا رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس کو فکر کہ میرے لوگ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گولیاں چل رہی ہیں، آگ لگ رہی ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں. وہ بشرا بی بی کو بٹھا کے بیٹھا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ فساد کی تیاری ہو رہی ہے. اب بہت انٹرسٹنگ چیزیں جو 2 میں نے آپ کے نوٹس میں لانی ہیں، ایک تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، پارا چنار ہے، کرم ہے، بنو ہے، ہنگو ہے، مطلب مختلف علاقے. روز آپ وہاں پر جو ہے وہ ایک فساد کی اور آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے گنڈا پور نے آج تک ایپکس کمیٹی کی کوئی میٹنگ کی ہے؟ آج تک کبھی. آئی جی کو اس نے ٹوتھلیس کیا ہے. ابھی پچھلے جب دھرنے سے وہ آیا تو آتے ہی اس نے نئی لیجسلیشن کی اور آئی جی کو ٹوتھلیس کر کے بٹھا دیا کہ جی ساری پاور جو ہے میرے ہاتھ میں ہوگی. کیا کیا آج تک امن و امان کی صورتحال کے لیے؟ کیا جلتا ہوا کے پی کے نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں یہاں بیٹھ کے تکلیف ہو رہی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے سلگ رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ کے پی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے؟ تمہیں سیاست کی سوچ رہی ہے؟ سیاست کرنے کے لیے زندگیاں پڑی ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچانی ضروری ہیں. 40 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے، جن کے اوپر فائرنگز ہوئی، بچے شامل ہیں، اس میں عورتیں شامل ہیں. اس کے بعد یہ آگ لگنی نیچرل تھی، لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے. اس کو فکر یہ ہے کہ میں نے کیسے اربوں روپے بانٹنے ہیں اور میں نے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے. اب یہ کچھ چیزیں، ذوالفقار میتو صاحب ہمارے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی ایک ریسرچ ہے اور وہ انہوں نے ریسرچ سنی سنائی باتوں سے نہیں، انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایسی فضول جو ہے وہ کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنائی. یہ آڈٹ رپورٹ ہے جی، جو کے پی کے کی اپنی آڈٹ رپورٹ ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی آڈٹ رپورٹ ہے. اس میں سے چند چیزیں میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو پیسے جو وفاق سے ملتے ہیں خیبر پختونخوا کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی سڑکیں بنانے کے لیے، ان کے اسکول کالجز بنانے کے لیے، ان کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں. اس آڈٹ رپورٹ یہ ہے جی، اوریجنل اس کا آڈٹ رپورٹ کا پیج، یہ اوریجنل میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گی گروپ کے اندر. یہ آڈٹ رپورٹ، اور آڈٹ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ آڈٹ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 1 ارب 35 کروڑ 14 لاکھ 22 ہزار روپے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز جو ہیں انہوں نے نکلوائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے فائنینشیل مد کی جو ہے اس میں نکلوائے ہیں، اور یہ کے پی کے جو جامعہ مساجد کے ائمہ کرام ہیں ان کو دیے جائیں گے. 1 ارب 35 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار روپے جو ہے یہ ائمہ کرام کو مساجد کے نام پہ جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے نکلوائے گئے. اور اس رقم میں سے 95 کروڑ 94 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں ظاہر کیے گئے ہیں. یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ جس میں ظاہر کیے گئے ہیں کہ یہ ائمہ کو دیے گئے ہیں. باقی 39 کروڑ روپے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ عمران خان کی زبان میں یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے بھائی؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ جو 2 لاکھ 4 لاکھ ایم پی ایز ایم این ایز کو بانٹ رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. یہ ائمہ کرام کے نام پہ یہ جو 2 ارب روپے جو جاری کیے گئے ہیں، آپ کا خیال ہے یہ کہاں استعمال ہوں گے؟ یہ استعمال ہوں گے 9 مئی پارٹ 2 کے لیے. اور آج آپ مجھے پوچھیں گے، آپ مجھے کہیں گے کہ وہ دیکھیں نا جی بند ہو گیا، اسلام آباد بند ہو گیا، لاہور بند ہو گیا. کیا کریں؟ کیا ان جو یہ بلوا کرنے والے ہیں، یہ جو فسادی ایلیمنٹ ہیں، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ آؤ بھائی آؤ، بسم اللہ کرو، آؤ آگ لگاؤ، جس شہر سے گزرو اس کو بھی آگ لگاؤ. اور جب یہ گزرتے ہیں یہ صرف آگ لگاتے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہمارے پاس بڑی